بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ پہلے کی طرح دوبارہ ملٹری آپشن کی کوشش کرتا ہے تو ہم تیار ہیں، دھمکیوں اور ڈکٹیشن کے بغیر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ امریکہ منصفانہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے ایران سے تجارت کرنے والے دوسرے ممالکوں پر بھی ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے، بلکہ خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں، جس میں فوجی آپریشن بھی شامل ہے۔ امریکی جنگی طیاروں نے قطر کے العدید ایئر بیس پر اپنی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ العدید بیس سے KC-135 اور B-52 بمبارڈ سمیت کئی امریکی جنگی طیارے پرواز کر گئے۔ یاد رہے دوستو کہ قطر میں واقع العدید ایئر بیس ایران کی سرحد سے 200 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ہمیشہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ سفارتکاری پہلا آپشن ہے، لیکن اگر ضروری ہوا تو وہ ایران کے خلاف امریکہ کی فوجی طاقت کو بھی استعمال کرنے سے ہچکچائیں گے نہیں۔ دوستو، میرے خیال سے ایران اگر آج اسرائیل کے اندر اپنی پیدل فوج کو بھیج دے تو اسرائیل کا حال ویسا ہی ہوگا جیسا طالبان نے افغان حکومت کا کیا تھا۔ افغانستان کی تمام افواج ارد گرد کے ملکوں میں بھاگ گئی تھی۔ یہ لوگ صرف طیاروں میں بیٹھ کر دوستو بمباری کر سکتے ہیں، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ فیس ٹو فیس لڑ سکیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر نئی پابندیاں عائد کرنے پر دوستو چائنا کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ٹیرف کے بے ترتیب نفاذ کے خلاف چائنا کا موقف ہمیشہ سے واضح اور مستقل رہا ہے اور آگے بھی رہے گا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ٹیرف یا تجارتی جنگوں میں کوئی فاتحہ نہیں ہوتا، دباؤ یا زبردستی سے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے۔ چائنا اپنے جائز مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ چائنا کا مزید کہنا ہے کہ چائنا کسی بھی غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں اور دائرہ اختیار کے ناجائز استعمال کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ امریکہ نے 8,000 طلبہ سمیت 1 لاکھ سے زائد افراد کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے دور صدارت کے پہلے سال 1 لاکھ سے زائد ویزے منسوخ کیے گئے۔ ان ویزوں میں کاروبار اور سیاحت کے لیے آنے والے وہ افراد شامل تھے جو مدت مکمل ہونے کے باوجود امریکہ میں مقیم تھے۔ جن افراد کے ویزا منسوخ ہوئے ہیں ان میں 8,000 طلبہ اور روزگار کے لیے آنے والے 2,500 افراد بھی شامل ہیں، اور ان میں بیشتر افراد وہ ہیں جن کے خلاف مجرمانہ ریکارڈ یا قانونی خلاف ورزیوں کے شواہد موجود ہیں۔ تشدد، چوری، بچوں سے بدسلوکی، منشیات کی تقسیم اور مالی بدعنوانی کی بنیاد پر بھی ویزے منسوخ کیے گئے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ملک بدری اور ویزا منسوخی کی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ سال اگست میں ٹرمپ کی انتظامیہ نے 55 ملین افراد کے ویزوں کا جائزہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حکومت کے حق میں مظاہروں پر قوم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا ہے، بلکہ پیغام دیا ہے کہ عظیم ایرانی قوم نے آج ایک تاریخی دن رقم کیا ہے۔ آج کی عظیم ریلیوں نے غیر ملکی دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ غیر ملکی دشمنوں کی سازشوں پر اندرونی کرائے کے ایجنٹوں سے عمل کروایا جانا تھا، لیکن عظیم ایرانی قوم نے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے عزم اور اپنی شناخت کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ مظاہرے امریکی سیاستدانوں کو خبردار کرنے کے لیے تھے۔ سپریم لیڈر خامنائی کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے فریبی اقدامات روکے اور اپنے اعلی کاروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے۔ ایرانی قوم مضبوط، طاقتور، باخبر ہے، دشمن کو پہچانتی ہے، اور ایران قوم دشمن کے خلاف ہمیشہ میدان میں موجود رہتی ہے۔
یاد رہے دوستو کہ ایرانی دارالحکومت تہران میں ایرانی حکومت کے حق میں ایک بہت بڑا عوامی مظاہرہ ہوا ہے، جس میں عوام نے بڑی تعداد میں حکومت کے حق میں ریفرنڈم دے دیا ہے۔ مظاہرے میں شریک مرد و خواتین نے ایرانی پرچم اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ ایرانی حکومت یا ایرانی میڈیا نے ابھی تک ایسی کوئی تصاویر شائع نہیں کی ہیں جو تہران میں ایک بہت بڑے مظاہرے کو دکھا رہی ہوں۔ صومالیہ کی کابینہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تمام معاہدے منسوخ کر دیے ہیں۔ صومالیہ کی کابینہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات صومالیہ کی وحدت، خود مختاری اور سالمیت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ کابینہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات کی مداخلت اور سرگرمیاں آزاد اور خود مختار ملک کے لیے خطرہ اور دیگر ممالک کی خود مختاری کے احترام کے اصولوں کے خلاف ورزی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی مداخلت اور سرگرمیوں کے حوالے سے صومالیہ کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں۔ صومالیہ کی کابینہ نے دوستوں متحدہ عرب امارات کے ساتھ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے تمام معاہدوں کو منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ صومالیہ کی 3 بندرگاہوں کے معاہدے بھی منسوخ کر دیے ہیں۔ کیوبا کے صدر نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت سے انکار کر دیا ہے۔ کیوبا کے صدر کا یہ بیان دوستو امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے کیوبا کو معاہدہ کرنے یا اس کی قیمت چکانے کی دھمکی کے بعد سامنے آیا۔ کیوبا کے صدر کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت کے ساتھ مہاجرین کے علاوہ کسی بھی موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی۔ ان کا یہ رد عمل دوستو اس بیان کے بعد آیا جس میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ وینزویلا کے صدر نیکولس کی گرفتاری کے بعد امریکہ اور کیوبا کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیوبا نے کئی سالوں تک بڑی مقدار میں وینزویلا سے ملنے والے تیل اور پیسے پر گزارا کیا ہے اور جواب میں وینزویلا کے 2 آمروں کو سیکیورٹی سروس مہیا کی، لیکن اب وینزویلا کو دنیا کی سب سے طاقتور امریکی فوج کا تحفظ حاصل ہے۔ اسے کیوبا جیسے ملک کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے دوستو کیوبا کو یہ دھمکی بھی لگائی تھی کہ کیوبا کے لیے اب کوئی پیسہ یا تیل نہیں جائے گا، کیوبا فوری معاہدہ کر لے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ بھارتی خلائی تحقیقاتی ادارے کا ایک اور راکٹ لانچ کے فوراً بعد اپنا راستہ بھٹک گیا۔ راکٹ کے راستہ بھٹکنے کے نتیجے میں زمین کی نگرانی کرنے والی سیٹلائٹ سمیت 16 آلات اور سیٹلائٹس لے جانے والا مشن ناکام ہو گیا۔ یہ واقعہ دوستو بھارتی خلائی تحقیقاتی ادارے کے قابل اعتماد سمجھے جانے والے راکٹ کے لیے ایک اور دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ PSLV کو گزشتہ تقریباً 8 مہینوں میں پیش آنے والی دوسری ناکامی ہے جس سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ راکٹ زمین کے مشاہداتی سیٹلائٹ کے علاوہ 15 دیگر پے لوڈز لے جا رہا تھا جو بھارت اور بیرون ملک کی سٹارٹ اپ کمپنیوں اور تعلیمی اداروں نے تیار کیے تھے۔ بھارتی خلائی تحقیقاتی ادارے کے مشن کنٹرول کا کہنا ہے کہ راکٹ نے پرواز کے بیشتر حصے میں معمول کے مطابق کام کیا، تاہم بعد میں اچانک خلل پیدا ہوا اور راکٹ اپنے مقررہ راستے سے ہٹ گیا۔ PSLV دوستو بھارتی خلائی پروگرام میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے ذریعے چندریان 1 اور آدتیہ 1 جیسے اہم مشن لانچ کیے جا چکے ہیں۔ یمنی حملوں کی وجہ سے جنوبی اسرائیلی بندرگاہ اپنی تاریخ کے شدید ترین بحران سے گزر رہا ہے۔ یہ انکشاف دوستو صہیونی میڈیا نے خود کیا ہے۔ گزشتہ 2 سالوں سے زیادہ عرصے سے بحر احمر کی طرف جانے والے بحری راستوں میں بار بار نقصان، جہازوں پر حملے اور جیو پولیٹیکل انتشار کی وجہ سے بندرگاہ کی نقل و حرکت تقریباً مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہے۔ مزدور ہر صبح خالی گھاٹوں پر آتے ہیں، اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن جہاز نہیں آتے۔ اسرائیلی میڈیا کا دوستو خود کہنا ہے کہ اسرائیلی بندرگاہ کی آمدنی جو پہلے سالانہ تقریباً 240 ملین شیکل ہوتی تھی اب تقریباً 0 ہو چکی ہے، جبکہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے امداد صرف 15 ملین شیکل ہے۔ اسرائیلی اخباروں کا بھی کہنا ہے کہ نومبر 2023 میں
یمن کی طرف سے ایلات کی طرف جانے والے ایک جہاز پر قبضہ کرنے کے بعد سے بندرگاہ کی سرگرمیاں مکمل طور پر رک چکی ہیں۔ ہریانہ کے فریدہ آباد میں واقع الفلاح یونیورسٹی ایک بار پھر مودی تفتیشی ایجنسیوں کی توجہ کا دوست و مرکز بن گئی ہے۔ حکومت ریڈ فورٹ علاقے میں ہونے والے ایک واقعے سے جڑی تحقیقات کے دوران سامنے آنے والی معلومات کی بنیاد پر یونیورسٹی کیمپس کو منی لانڈرنگ مخالف قانون یعنی PMLA کے تحت عارضی طور پر حکومت ضبط کرنے پر غور کر رہی ہے۔ حکومت اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ آیا یونیورسٹی کی عمارتوں کی تعمیر میں استعمال ہونے والی رقم مبینہ طور پر جرائم سے حاصل شدہ رقوم تو نہیں تھیں۔ اسی سلسلے میں الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی کو نومبر میں منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت دوستوں گرفتار کیا گیا تھا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ صدیقی اور ان کے زیر انتظام تعلیمی اداروں نے طلباء اور والدین کو مبینہ طور پر غلط معلومات فراہم کر کے بھاری رقوم وصول کی تھیں۔ حکومت کی جانب سے کم از کم 415.10 کروڑ روپے کی رقم کو پروسیڈز آف کرائم قرار دیا گیا ہے، جن میں سے ایک بڑا حصہ فریدہ آباد کے دھوج علاقے میں واقع یونیورسٹی کی مختلف عمارتوں کی تعمیر پر خرچ کیے جانے کا شبہ ہے۔ حکومت نے اشارہ دیا ہے کہ ضبطی کے باوجود طلباء کی تعلیم متاثر نہیں ہونے دی جائے گی۔ امکان ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک ٹیم مقرر کر کے یونیورسٹی کا انتظام سنبھالا جائے گا۔ روسی فوج کے ایک کمانڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے فضائی دفاعی نظام نے یوکرین کے زیر استعمال امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے۔ S-300 فضائی دفاعی نظام نے یوکرین کو فراہم کیے گئے F-16 لڑاکا طیارے کا سراغ لگا کر اسے نشانہ بنایا تباہ کر دیا۔ روسی کمانڈر کا کہنا تھا کہ طیارے پر 2 میزائل داغے گئے، جن میں سے ایک میزائل نے طیارے کو نقصان پہنچایا جبکہ دوسرے میزائل نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ روسی کمانڈر کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ اس آپریشن کی تیاری میں کافی وقت لگا۔ ہم طویل عرصے سے اس طیارے کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے اور مناسب موقع کے منتظر تھے۔ روسی کمانڈر کا کہنا تھا کہ دشمن کا دعویٰ تھا کہ یہ طیارے ناقابل تباہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی دیگر طیاروں کی طرح آسمان سے گر سکتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرین کو سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے اگست 2024 میں پہلی مرتبہ اپنے مغربی اتحادیوں کی جانب سے F-16 لڑاکا طیارے موصول ہوئے تھے۔ 2025 میں امریکہ نے یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے متعلقہ آلات اور سپیئر پارٹس کی فروخت کے لیے $300 ملین کے معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے۔ یوکرین کو مجموعی طور پر 87 F-16 لڑاکا طیاروں کی فراہمی کا وعدہ کیا گیا تھا، جن میں سے اب تک 44 طیارے باضابطہ طور پر یوکرین کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے پہلی مرتبہ بھارت میں اپنا اعلیٰ سفارتی نمائندہ مقرر کر دیا ہے۔ طالبان کی جانب سے نور احمد نور کو نئی دہلی میں افغان سفارتخانے کا ناظم الامور مقرر کیا گیا ہے، جو 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت میں تعینات ہونے والے پہلے سینئر طالبان عہدیدار ہیں۔ اگرچہ بھارت نے اب تک طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، تاہم اس تقرری کا دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے رابطوں کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت اس پیش رفت کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجود اختلافات کے تناظر میں ایک سفارتی موقع کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ نور احمد نور نے ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد بھارتی حکومت سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ طالبان کی اسلامی قانون کی سخت تشریح دوستوں بظاہر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندو قوم پرست حکومت سے متضاد نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت نے اس سفارتی خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، صرف پاکستان مخالفت کی وجہ سے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ فیوچر میں یہ دونوں ممالک کچھ نہ کچھ پاکستان کے ساتھ گڑبڑ ضرور کریں گے، شرارت ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان بھی اس کا بھرپور بلکہ منہ توڑ جواب دے گا۔ دوستو طالبان کی ایسی حرکتوں نے طالبان نے خام خواہ اپنے خلاف نہ صرف پاکستانی افواج کو بلکہ پاکستانی قوم کو بھی اپنے خلاف کر لیا ہے۔
اپنے مخالف کر لیا ہے۔ اس سے پہلے دوستو بھارت نے اعلان کیا تھا کہ وہ افغانستان میں اپنے تکنیکی مشن کو مکمل سفارت خانے میں تبدیل کرے گا، جبکہ اب تک روس وہ واحد ملک ہے جس نے طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا ہے۔ چائنا نے کشمیر میں واقع شخص گام ویلی پر بھارت کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ علاقہ چائنا کا حصہ ہے اور چائنا کو وہاں ترقیاتی منصوبے بنانے کا پورا حق حاصل ہے۔ شخص گام ویلی چائنا کی سرزمین ہے، اس لیے وہاں انفراسٹرکچر کی تعمیر بالکل جائز ہے۔ چائنا کا یہ بیان دوستو بھارتی میڈیا کی جانب سے چائنا کے ترقیاتی منصوبوں پر تنقید کے جواب میں سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے کہا تھا کہ شخص گام ویلی بھارتی علاقہ ہے اور نئی دہلی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ بھارتی حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت 1963 میں چائنا اور پاکستان کے درمیان ہونے والے سرحدی معاہدے کو غیر قانونی اور کالعدم سمجھتا ہے۔ بھارت نے چائنا پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کو بھی تسلیم کرنے سے دوستو انکار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ جموں اینڈ کشمیر اور لداخ بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے، اور اس حوالے سے چائنا اور پاکستان کو کئی بار آگاہ بھی کیا جا چکا ہے، ایسا بھارتی حکومت کا کہنا ہے۔ جبکہ چائنا کا دوستو بھارتی حکومت کے اس بیان کے رد عمل میں کہنا ہے کہ چائنا اور پاکستان نے 1960 کی دہائی میں بطور خود مختار ممالک سرحدی معاہدہ کیا تھا۔ جو دونوں ممالک کا حق ہے، ان کے مطابق سی پیک ایک اقتصادی منصوبہ ہے جس کا مقصد مقامی ترقی اور عوام کی فلاح ہے، اور اس سے چائنا کے کشمیر سے متعلق موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ دوستو یاد رہے کہ چائنا اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازعات ایک عرصے سے جاری ہیں، اگرچہ 2024 میں دونوں ممالک نے ہمالیائی سرحد پر فوجی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک معاہدہ بھی کیا تھا۔ اس کے باوجود شخص گام ویلی اور اروناچل پردیش جیسے علاقوں پر اختلافات ابھی بھی برقرار ہیں۔ مقبوضہ وادی میں میڈیکل تعلیم سے متعلق ایک فیصلے نے دوستو تنازع کھڑا کر دیا ہے، جہاں میرٹ پر منتخب ہونے والے مسلم طلباء کو MBBS پروگرام میں داخلہ نہ ملنے پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ مقبوضہ وادی کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے الزام عائد کیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت میں مذہبی تعصب کی بنیاد پر مسلم طلباء کو میڈیکل تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ میڈیکل انٹری امتحان میں کامیاب ہونے والی طلباء کو داخلے نہیں دیے گئے، حالانکہ وہ میرٹ پر منتخب ہوئی تھیں۔ مجموعی طور پر 50 میں سے 42 نشستوں پر مسلم طلباء میرٹ پر منتخب ہوئی تھی، تاہم بعد میں متعلقہ یونیورسٹی میں MBBS پروگرام ہی منسوخ کر دیا گیا۔ اس فیصلے کے پیچھے مذہبی بنیادوں پر امتیازی رویہ کار فرما ہے۔ ماتا وشنو دیوی یونیورسٹی میں میڈیکل پروگرام کو سہولیات کی کمی کا جواز بنا کر ختم کیا گیا، تاہم فیکلٹی ارکان اور طلباء کا موقف ہے کہ پروگرام جاری رکھنے کے لیے ضروری سہولیات پہلے سے موجود تھیں۔ میڈیکل پروگرام کی منسوخی پر دوستو بعض ہندو انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس کے بعد اس معاملے پر مزید سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تعلیمی ماہرین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے نے مقبوضہ وادی میں اقلیتی طلباء کے تعلیمی حقوق اور مساوی مواقع سے متعلق خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔